کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم سیکٹر میں جو ایشوز آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے، یا اس کو ہم اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکے ہیں کہ یہاں پہ ٹورزم فروغ پا سکے۔ اس انفراسٹرکچر میں روڈس انفراسٹرکچر بھی آتا ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی آتا ہے، اس میں بجلی بھی آتی ہے، اس میں اکوموڈیشن بھی آتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سڑک اور اکوموڈیشن ہے۔ سڑک بنانا سرکار کا کام ہوتا ہے، اور سرکار الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے ہر نئی اے ڈی پی میں اپنے پلان میں ہر جگہ سڑکیں بنا رہی ہے اور ڈیسٹینیشنز کو ایکسیس دے بھی رہی ہے۔ لیکن جہاں تک اکوموڈیشن کا تعلق ہے، اکوموڈیشن جو ہے وہ سرکار نہیں کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ سرکار کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں بنا سکتی، سرکار ہوٹل بنا کے اچھی فیسلٹیز نہیں دے سکتی ہے، لیکن جو کام سرکار کا ہے وہ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ دے اور ایسا ماحول دے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹر آئے اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے، ہوٹل انڈسٹری لگے اور اس میں اچھی فیسلٹیز ہوں، لوگ جب اور جس موسم میں بھی آئیں ان کو وہاں پہ آرام دہ ماحول ملے۔ لیکن انفارچونیٹ یہ ہے گلگت بلتستان کے ساتھ کہ پچھلے 70 سالوں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹورزم کا جو سیزن ہوتا ہے یا ٹورزم کا آپ کہیں کہ جی وہ پیریڈ ہوتا ہے، وہ ہم نے پریڈومننٹلی یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ وہی 3-4 مہینے کا ہے، جہاں پہ گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ٹورسٹ آتا ہے اور گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو ٹورسٹ چلا جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 مہینے ہیں جس میں ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں کی ٹورزم انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، اس کو ان 3-4 مہینوں میں وہ جتنا کما سکے وہ کمائیں گے۔ تو ان 3-4 مہینوں میں وہ ٹرن آؤٹ نہیں رہتا کہ کسی انویسٹر کے لیے اٹریکشن پیدا ہو، وہ آئے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سیزن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں۔ تو گرمیاں ہم اور آپ یہ چونکہ قدرتی امر ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ گرمیوں کے جو موسم ہے اگر 4 مہینے کا ہے تو اس کو ہم ڈکلیئر کر دیں کہ جی آج کے بعد گرمیوں کا موسم جو ہے وہ 6 مہینے ہوگا۔ تو یہ کر سکتے ہیں کہ گرمیوں کے بعد آنے والا خزاں ہے اس میں آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ ٹورزم سیزن آگے چلے، اور گرمیوں سے پہلے آپ کے پاس بہار آتی ہے، سردی آتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایکٹیویٹیز کریں۔ تو دوسری جو چیز سرکار کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پروپیگیشن کر لے پراپرلی، دوسرا کہ ان موسموں میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز لے کے آئے کہ ٹورسٹ اٹریکٹ ہو، ٹورسٹ آئے۔ جب ٹورسٹ آتا ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ جو گیپ کم ہوتا ہے تو خود بخود پھر انویسٹر آتا ہے اور انیبلنگ انوائرمنٹ اس کے لیے بن جاتی ہے۔ ریگولیشنز بنانے پڑتے ہیں تو الحمدللہ اس پہ بھی ماشاءاللہ کام ہو گیا ہے، اور ریسنٹلی ہم نے ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سروسز کا کیبنٹ سے اس کی اپروول لے لی ہے۔ تو وہ جو ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سروسز ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہوٹل انڈسٹری کو، ٹور اینڈ گائیڈز کو اور پورٹر کو، یہ جتنے بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو دوسرا کام جو ہم کر سکتے تھے کہ موسموں میں جو کہ بظاہر فیوریبل اور ٹورزم کے موسم نہیں کہلائے جاتے ہیں ان کو ٹورزم کا موسم بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا کہ سرفرنگا جو نارملی ہم اگست میں کرتے تھے، گرمیوں میں کرتے تھے، وہ ہم نے جان بوجھ کے اس کو ہم آٹم میں لے کے گئے، خزاں میں لے کے گئے۔ اور خزاں میں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اچھی نیت کے ساتھ علاقے کے لیے، عوام کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے کہ جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا اور ڈیسیجن بہتر رہا۔ اور سرفرنگا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہم نے کیا، 15 اکتوبر کو ہم نے کیا اور بہترین ہوا، بہت اپریسیشن ملی۔ اور خاص طور پہ جو خزاں کے رنگ ہیں ہمارے مختلف، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے چاروں موسم یکسر مختلف ہیں، ڈائنامک ہیں، اور ان کی اپنی ایک شناخت ہے ہر موسم کی۔ تو وہ جو خزاں کے موسم کی ایک شناخت تھی وہ ہم نے ٹی ڈی کے کو بطور پلیٹ فارم یوز کر کے ہم نے آگے دیا۔ اور مجھے خود اچھی طرح یاد ہے، اور اس میں فخر کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب میرے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو گلگت سے سکردو سے انیشیل ڈیز میں واپس آتے ہوئے میں نے ان کو فون کر کے کہا یار کہ کوئی ہوٹل شٹل ادھر دیکھ لینا کہ ایونٹ کے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ اینڈ وقت میں ہمیں اکوموڈیشن نہیں ملی۔ تو کوئی آدھا گھنٹے کے بعد ان کی کال آئی، کہتا جی حسین آباد میں کوئی روم اویلیبل نہیں ہے، حسین آباد جو کہ قریب ترین تھا۔ تو یہ امپیکٹ تھا اور اس کی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس کے بعد جب سرفرنگا ہم نے کنکلوڈ کیا تو وہ کافی عرصے تک سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں چلتا رہا، پروپیگیشن ہوتی رہی، اور سکردو اور بلتستان کا تقریباً سارا ٹورزم خزاں کے اینڈ تک چلا گیا۔ اور دوسرا خزاں کے بعد آتا ہے ہمارا ونٹرز بھی الحمدللہ گلگت بلتستان کا بالکل
اپنا ایک رنگ رکھتا ہے، اٹریکشن اپنے اندر رکھتا ہے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ جس طرح ہم نے خزاں کو پروپیگیٹ کیا ویسے ہی ہم ونٹرز کو بھی کریں، سردیوں کو بھی لوگوں کو بتائیں کہ سردیوں کا موسم بھی ٹورزم کا موسم ہے. ہر شخص جو ہے وہ گرینری پسند نہیں کرتا، ہر شخص گرمی پسند نہیں کرتا، کچھ ایڈونچر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو ان تک ہم نے یہ پیغام بیسیکلی پہنچانا تھا کہ سردیوں میں بھی گلگت بلتستان کھلا رہتا ہے. یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی جب انٹریکشن ہوتا ہوگا تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا روڈیں کھلی ہوتی ہیں، کیج کھلا ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہے جس طرح لواری ٹاپ کسی دور میں بند ہوتا تھا، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بابو سر بند ہوتا ہے تو گلگت بلتستان ان ایکسیسیبل ہے ونٹرز میں. یہ ہماری وہ کمزوری ہے جو کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو اس قسم کی ونٹرز میں ایکٹیویٹیز دے کے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم کمیونیکیٹ کریں کہ ونٹرز میں بھی گلگت بلتستان ایکسیسیبل ہے، اور یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہم جنریٹ کریں جس کے لیے ٹورزم وہاں سے آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ تو کوئی توقع نہیں رکھ سکتا کہ میں پہلے سال اس قسم کی ایکٹیویٹی کروں اور سارا پاکستان امڑ کے آ جائے یا پورا انٹرنیشنل ٹورسٹ آ جائے. یہ بیس ہوتی ہے کہ آپ ایک بیس بنا لیتے ہیں، وہ بیس پھر آہستہ آہستہ 2 3 4 سالوں کے بعد وہ ایک آپ کا پرمنٹ فیوچر بن جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ٹورزم انفلکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹورزم کے سیزن کو ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ انویسٹرز کو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے، ان کا ٹرن آؤٹ بہتر ہو اور اچھے سے اچھا انویسٹر آئے. اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ونٹر کے اندر کیا کچھ ہو سکتا تھا. تو ونٹر میں ہمارا سپورٹس ہے نمبر 1. یہ ابھی 3 4 سال ہوئے ہیں، کافی مقبول ہو رہا ہے، اور پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے اچھے کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس میں آئس ہاکی ہے، اسکینگ ہے، آئس اسکیٹنگ ہے، کرلنگ ہے. بہت ساری ایسی گیمز ہیں کہ جو انٹروڈیوس ہوئی ہیں، لیکن ہماری نیچر اور ہمارا جو اپ برنگنگ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس قسم کے کھیلوں کے لیے ہمارا یہاں میں اچھا خاصا پوٹینشل ہے، اور وہ پوٹینشل ثابت بھی ہو گیا. دوسری ایک اہم چیز ہے وہ ہمارے لوکل گیمز ہیں. لوکل گیمز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کسی دور میں شاید اس وقت ہماری مجبوری تھی، اب وہ مجبوری نہیں رہی. سردیوں میں کرنے کو کوئی اور کام اس وقت ہوتا نہیں تھا تو لوکل گیمز بڑی مقبول ہوتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ہمارے کھیت جب ویران ہوتے تھے تو اس کے اوپر مختلف اقسام کے کھیل ہوتے تھے، اور آپس میں محبت، امن، آتشی کا یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ کھیل معدوم ہوتے گئے. تو اس ونٹر میں ونٹر گیم کی انڈر دی بینر آف ونٹر گیمز ہم نے اپنے ان لوکل گیمز کو بھی ریوائیو کرنے کا پلان کیا. اور انیشیلی ہم نے اس میں 3 گیمز لیے تھے، ایک بسرا تھا، ایک پنڈوک تھا، اور ایک بلبٹ تھا. اور اس میں اتنا اچھا رسپانس آیا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے تمام 10 ڈسٹرکٹس میں ٹرائلز جاری ہیں. پچھلے دنوں گلگت میں بھی ٹرائل ہوئے تھے، اور وہاں کی اپنی لوکل ٹیمیں آنی بن گئی، اور انہوں نے اسی سیزن میں آ کے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک لوکل چیز، ہمارا ٹریڈیشنل چیز بھی ساتھ ساتھ اٹھے، اور اس کے ساتھ ایک سٹوری کہ بسرا ہے تو کیوں ہے، اور یہ پنڈوک ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ اس وقت کے لوگ، ہمارا پرانا کلچر، ہمارے آباء و اجداد اس قسم کے کھیل کیوں کھیلتے تھے. وہ ہم نے ریسرچ کی، نکالا، اور اس کو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے لیے اویلیبل کیا. تو اس سے ایک انٹرسٹ بھی پیدا ہوا. اور تیسری چیز تھی کلائمیٹ چینج، کہ جس قسم کے انسان ترقی کر رہا ہے، پوری دنیا میں کر رہا ہے، ان کی ترقی کے اثرات ہم پہ ہیں. یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، صرف ہم پہ، جی بی پہ نہیں ہے، پورے پاکستان پہ بھی ہے. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایفیکٹ آ رہے ہیں، جو فلڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جب پانی جب بہتا ہے تو ہمارے میدانی علاقوں میں تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں شعور مل جائے، ہم اس کو تھوڑا سا، اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا ونٹر کا سیزن کارآمد رہے گا، ادروائز یہ کارآمد نہیں رہے گا. تو ان 3 چیزوں کو ملا کے ہم نے ایک کنسیپٹ دیا، اور وہ ہے 7 ڈیز. بظاہر 7 ڈیز سے یہ لگتا ہے کہ یہ 7 روزہ، اکثر میں نے دیکھا کہ رپورٹنگ کرتے ہوئے 7 روزہ ونٹر گیم، نہیں، یہ 7 روزہ نہیں ہے. اگر آپ ڈیٹس پہ بھی غور کریں تو یہ 1 جنوری سے شروع ہو رہے ہیں اور 22 جنوری تک چل رہے ہیں. 22 دن کا 7 روزہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسیکلی 7 ڈیز ہے. 7 ڈیز کو ہم نے جو 7 ڈیز کہاں سے لیا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا ایک پہچان یہاں کا مارخور ہے وائلڈ لائف میں، اور ساتھ سنو لیپرڈ ہے.
स्नो लेपर्ड गिलगित बल्तिस्तान की आलमोस्ट पहचान बन गई है इसकी, जिस तरह कंजर्वेशन हुई है। और स्नो लेपर्ड की अहमियत हमारी क्लाइमेट चेंज में इस तरह है कि फूड चेन जो होता है, जिससे आपका इन्वायरमेंट का, आपका पूरा जो इकोसिस्टम है, उसमें स्नो लेपर्ड टॉप पे है। अगर आप स्नो लेपर्ड को इस चेन से निकाल देते हैं तो इसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन होते 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 आखिर में बच्चे तक आता है, इंसानी बच्चे तक आता है फूड चेन का। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिसर्च हुई और इसमें साबित किया गया कि इसको यहाँ से निकालें तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुँचता है। उसका इम्पैक्ट बल्कि रिसेंटली एक स्टडी में देख रहा था कि उसका इम्पैक्ट जाके फ्लडिंग तक है। स्नो लेपर्ड आप निकालते हैं तो उसका इम्पैक्ट नीचे दरियाओं में जो फ्लडिंग है वहाँ तक कई सालों के बाद पहुँचता है, 24-30 साल के बाद। तो स्नो लेपर्ड इस हवाले से दो रीजंस हो गई। एक तो ये कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एक पहचान है, दूसरा ये है कि फूड चेन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्नो लेपर्ड के इनिशियल 7 दिन होते हैं पैदाइश के बाद। उन 7 दिनों में वो अंधा होता है और लाशऊर क्या कहेंगे उसको, शऊर के बगैर होता है, उसको समझ नहीं है उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसने कैसे रिएक्ट करना है, इन्वायरमेंट को कैसे रिएक्ट करना है, अपनी सर्वाइवल के लिए क्या करना है। तो वो 7 दिन उसके बड़े क्रूशल होते हैं। उस 7 दिन में वो सर्वाइव कर जाए तो 8वें दिन उसको फिर ये भी पता है कि मैंने चलना कैसे है, ये भी पता है कि दुश्मन कौन है, ये भी पता है कि मौसम के साथ कैसे लड़ना है, उसको अपनी खुराक का एवरीथिंग, वो हर चीज़ को वो समझ जाता है वो 7 दिन। तो ये 7 दिन बड़े अहम है। तो इस क्लाइमेट चेंज की बुनियाद पे हमने इस फेस्टिवल का नाम 7 डेज़ रखा कि यही वो हमारे 7 दिन है शऊर के। शऊर देना है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि ये 7 दिन हम निकले खुश उसलूबी से निकालें, एक दूसरे को शऊर बांटें, इंफॉर्मेशन दें। तो इस 7 दिन के बाद इंशाल्लाह हम वो दिन भी देखना चाहते हैं, वो दिन भी देखेंगे कि जब ये डिसेमिनेट होगा प्रॉपरली, हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का अंदाज़ा होगा। और 7 दिन के बाद जब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि स्नो लेपर्ड 7 दिन के बाद बाहर निकलता है तो उसमें स्ट्रेंथ भी होती है, उसमें स्पीड भी होती है और उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त भी होती है। और यही 3 चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे लोकल्स के अंदर आए। तो ये एक मैसेज देना था। इस मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने कुछ पार्टनर्स अपने साथ दिए। उसमें से इजलाल साहब यहाँ पे बैठे हैं, कंजर्वेटर हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे साथ मैन कोलैबोरेशन की। तो इनकी ज़िम्मेदारी इस सारे 7 डेज़ में ये है कि ये दीगर एक्टिविटीज़ में हमारे साथ नहीं होंगे, सिर्फ उधर बैठ के यही शऊर देंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग, इसका हमारी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। इनका मुकम्मल काम इनके साथ वाइल्ड लाइफ के साथ IUCN है, स्नो लेपर्ड फाउंडेशन है, WWF है। ये 4 बुनियादी इदारे हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट इस हवाले से कर रहे हैं कि इस 7 डेज़ का कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाया जाए। और फिर कुछ और पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसके स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में हमारा साथ दिया। उनमें एक RSP है, बैंक अल-फलाह है, SCO है, बैंक इस्लामी है, अच्छा लेज़ वाले हैं, GB इन्वेस्ट है, फिर एसोसिएशन है जो कि विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। इसके अलावा भी एक आध है जिसका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा, हबीब मेट्रो भी है। तो ये वो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने ओवरऑल हमारे इस प्लान में अपना हिस्सा डाला है और आगे चले हैं। तो इस सिलसिले में जो पहला काम हमने किया कि जी पोटेंशियल साइट्स निकालें कि कहाँ कहाँ विंटर स्पोर्ट्स हो सकता है। तो उस पोटेंशियल साइट्स में खलती लेक था, वहाँ पे हमने काम किया, स्कर्दू है, घांचे है और खैबर है और अताबाद है। अताबाद लेक का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र इसलिए करना चाहूँगा कि अताबाद लेक में आप देखते हैं तो वहाँ जाके दिल दुखता है कि हैफ एसिड कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आपका भी एहसास होता होगा। तो वो कोशिश ये होती है कि किसी कम्युनिटी का एक अच्छी खासी ज़मीन, रहन सहन उनका वहाँ पे था, वो सारा डूब गया। अब उससे कोई इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए हर कोई तो ये नहीं देखता, जब उसका चूल्हा बुझ जाता है, जब उसके इकनॉमिक रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने उन चीज़ों को बहाल रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अताबाद में जो हमने कमी महसूस की वो थी एक्टिविटी की, कि होटल्स तो हैं लेकिन जब वहाँ पे टूरिस्ट जाता है तो उसके लिए कोई एक्टिविटी वाली जगह नहीं थी। तो इस 7 डेज़ से कनेक्ट करके हमने ये किया कि अताबाद में एक ऐसा एरिया डेवलप करके कम्युनिटी को दें जहाँ पे वो हम यहाँ से अगर चले भी जाएँ तो उनकी एक्टिविटी जारी रहे। तो इस सिलसिले में उनको हमने, कम्युनिटी ने हमें ज़मीन दिखाई, उस ज़मीन पे हमने एक स्नो अपना आइस एंड स्नो गेम्स का एक रिंक बनाया, पूरा स्टेडियम बना दिया। और उसके ऊपर हम कोशिश, अभी तो चूँकि मौसम साथ नहीं दे रहा था,
موسم یہ کھل جائے تو اس پہ ہم نے ان کو سیمنٹ بھی کنکریٹ کر کے دیں گے تاکہ گرمیوں میں وہاں پہ وہ سکیٹنگ وغیرہ نارمل سکیٹنگ ٹائر سکیٹنگ ہوتی ہے وہ کریں گے. سردیوں میں وہاں پہ برف جما کے یہ والی ایکٹیویٹیز وہ اپنی جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ سٹالز لگانے کے لیے کچھ ریسٹورنٹس کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہم نے ان کو ڈیولپ کر کے دینی ہے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نکلیں تو پیچھے ویرانی نہ ہو, پیچھے کمیونٹی اپنا سسٹینیبل ارننگز وہاں سے کر سکے. تو یہ سب سے بڑا اس کے پیچھے ایک وہ تھا, تو وہ سسٹینیبل ماڈل تھا وہ اس کے پیچھے تھا. تو اب یہ تھا بیک گراؤنڈ اس کا 7 days کا. اس حوالے سے آپ کو ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس چیز کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے 7 days کی. یقیناً آپ لوگوں نے اس کو ایکسیس بھی کیا ہوگا, اس کے لنکس آپ کو پرووائڈ ہم نے کر دیے تھے. تو اس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ لے کے جا رہے ہیں کہ آج 7 days ہم کر رہے ہیں تو کل کو انٹرنیشنلی کوئی اس پہ کسی قسم کا قدغن نہ لگائے. ہم نے اتنی احتیاط کی ہے کہ آپ ہمارا ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو ویب سائٹ پہ جو فونٹ ہے, جس فونٹ میں ٹائپنگ کی گئی ہے, وہ بھی ہم نے ادھارے کا چوری کا نہیں لگایا, وہ بھی ہم نے خرید کے یا اپنا ڈیولپ کر کے فونٹ تک, باقی تو چیزیں چھوڑ دیں, فونٹ تک ہم نے احتیاط کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کل کو کوئی ٹورزم ڈپارٹمنٹ پہ یا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ کس مطلب اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, کاپی رائٹس کا کوئی ایشو ہو. تصویر کوئی ایسی نہیں ہے جو ہم نے کسی اور کی اٹھائی بنائی ہوئی تصویر ہے وہ لگائی ہو, ویڈیو کسی اور کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کچھ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے 7 days کی, وہ بھی بنا کے اپروو کروا کے وہ بھی ویب سائٹ پہ ہے. ڈرائیونگ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ادھر آپ کو موجود ملے گی. پریس کٹ ملے گی, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کیا معلومات کی جا سکتی ہیں تو ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ اس کی پریس کٹ اویلیبل ہوگی. پھر ٹورسٹ کے لیے جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مکمل گائیڈ میپ ہے, کہاں سے اسلام آباد سے نکلے تو کتنا ٹائم لگے گا, کون سی روڈ ہے, راستے میں کون سے ہوٹل پڑتے ہیں, کہاں کھانا ملتا ہے, کہاں پیٹرول ملتا ہے, ساری ڈیٹیلز اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر سوشل میڈیا میں کچھ اکاؤنٹس فیس بک میں, انسٹاگرام میں اور ٹویٹر میں اس کے اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ ڈیلی بیس پہ اس پہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. اور یہ ہمیں یہ لانچ کیے ہوئے میرے خیال میں 15 دن ہو گئے. 15 دن میں تقریباً اس وقت ہمارے فالوورز کوئی 50,000 سے اوپر ہیں. بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو اس سال کا نہیں سوچ رہا ہوں, میں اگلے 3-4 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 7 days جو ہے وہ گلگت بلتستان کے ٹورزم کے لیے ایک اچھا کنٹریبیوٹر کے طور پہ سامنے آئے گا. تو یہ تھا 7 days کا بیک گراؤنڈ. اور اس میں ہاں جی, تیسری ایک چیز, کھیل آئس ہاکی اور لوکل کھیل کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے کہ جو آہستہ آہستہ معدوم ہو کے ختم ہو رہے ہیں, وہ ہے رسم چھاپ. کچھ بہت سارے شوز تھے, اس میں سے اگین ہم نے 3-4 سلیکٹ کیے ہیں, پھر اس پہ بیٹھ کے کام کیا. ہم نے ایک کنسلٹنٹ بھی اس کے لیے, میڈیا کنسلٹنٹ بھی ہائر کیا ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے, جس کا انٹرنیشنل ایک ایکسپوجر ہے, اور بلکہ فلم ڈائریکشن میں اس کا ایکسپوجر ہے. آپ ہماری آج کل کی جو موویز آ رہی ہیں, ہمارے جو ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں, اس میں دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل کوالٹی کا اس میں ٹچ نظر آئے گا. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چھاپ, رسم تاؤ اور میفنگ, اس کی بیک گراؤنڈ سٹوریز نکال کے وہ پراپرلی ڈیولپ کی. پھر اس کے اندر جو ایکٹ ہوتا ہے, جو ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس کو بہتر کیا, اس کا کاسٹیوم کو بہتر کیا مزید. اور ایک تیسری چیز ہے وہ دیل ہے, اس کو بھی ہم نے دوبارہ بہتر طریقے سے بنایا. وہاں پہ جو وینیو پہ ہم نے کیا تھا کہ وہ سلک روٹ کا ایک کاروان جو ہے بالکل اپنی اوریجنل حالت میں, اسی لباس میں, اسی سواریوں کے ساتھ اس نے بھی آنا تھا, اس نے بھی ایک ایکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ اس 7 days کے اندر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز, سپورٹس, پرانی جو ہماری روایتی کھیل تھے ان کو, ہمارے کلچر کو, ہمارے میوزک کو, ان سب کو ہم وہاں پہ ایک نمائندگی دیں تاکہ اس کی ریوائول ہو, آئندہ بھی یہ مزید چلتا رہے. یہ سب کچھ تیاری ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہے, مکمل ہے. پہلے آپ کو ہم نے آن بورڈ اس لیے نہیں لیا کہ اس پہ کچھ چیزیں معاملات تھے, اور خاص طور پہ موسم, کہ موسم کا اتنی انسرٹینٹی ہے کہ اگر آپ ششکٹ میں اب نہ کروانے سے بھی بات نہیں چلتی ہے. رسک تو لینا ہے, کرنا ہے, نہ کریں گے تو پھر اگین یہی ہے کہ ونٹرز کو آپ نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ جانا ہے, وہاں پہ جا کے کرنا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر آپ کو بہت لو ملے اور وہ کنڈیشنز پوری ہوں.
لیکن پھر اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر برف باری زیادہ ہوئی، راستے بند ہوئے، وہاں پہ رہنا مشکل ہوا، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ تو یہ رسک ہیں. اس رسک کی وجہ سے ابھی تک ہم نے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا تھا، لیکن اب بہت لیٹ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کو ہم آن بورڈ لیں. یہ سارا پلان گراؤنڈ پہ موجود ہے. ہمارا لینڈ ورک تقریباً ارتھ ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے. فکسنگ اینڈ فکسچر پہ ابھی ایک آدھ دن میں وہ بھی کام شروع ہو جائے گا. لیکن اگین یہ سارا ویدر ڈیپینڈنٹ ہے. ابھی بھی میں 100% کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 14 تاریخ کو ہر صورت میں ہم یہ کروائیں گے ہی کروائیں گے، کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہوگا ویدر پہ. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں خود کے اس کو ہم آگے کیسے پورٹرے کریں. آپ لوگوں سے بھی میں نے مشورہ اسی حوالے سے بھی کرنا ہے کہ جب آپ کو انسرٹینٹی ہو، جیسے ہماری فلائٹ کی انسرٹینٹی ہے، اسی طرح اس کی بھی انسرٹینٹی ہے. اس وقت بھی عطا آباد میں کوئی 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ونڈ چل رہی ہے اس وقت. تو ایسے میں وہاں پہ کام کرنا تو درکنار کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. اور یہ پچھلی جب ہم نے اس کو پلان کر کیا تھا آج سے مہینہ پہلے، اس وقت جو ہم نے ویدر لیا تھا تو جو موسٹ فیزیبل ویدر تھا وہ 14 سے 22 کے درمیان تھا. اب وہ ساری پریڈکشن ریورس ہو گئی ہیں. تو آگے موسم بھی ہے، برف باری بھی ہے، ونڈ بھی ہے. بس ابھی مطلب ہمارے ہاتھ سے، انسانی ہاتھ سے جو ہو سکتا تھا ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے. بہتر گراؤنڈ ورک بھی کر لیا ہے. اب قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے پلان ہم نے کیا تھا ویسے یہ ہم 14 تاریخ کو اس کو کیری آن کریں گے، اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا اس کا مین خد و خال. باقی ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو سٹینڈیز ہیں اس کے اوپر سارے QR کوڈز لگے ہوئے ہیں. اگر آپ موبائل سے اپنے کیمرے سے نکالیں گے تو QR کوڈ سے آپ کو ڈرائیونگ سیف کا وہ جو ہدایت ہے وہ نظر آئے گی. نیچے آپ دیکھیں گے تو انوائرمنٹل پالیسی نظر آئے گی. اسی طرح ہر جگہ میں یہ جو QR کوڈز ہیں وہ پریس کٹ ہے، اس میں QR کوڈ دیں گے تو آپ کو سارا پریس کٹ سامنے نظر آئے گا، آپ کے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، سکین ہو کے ڈیٹیل آپ کو سارا مل جائے گا. تو یہ تھا مختصر ترین 7 ڈیز کا تعارف. میرے خیال میں کوئی بات مزید رہ نہیں گئی ہے. ہاں، اس کے ساتھ ایک کنیکٹڈ یہ ہے، یکم سے 22 کا میں نے آپ کو کہا تھا نا، یکم سے تو تمام ڈسٹرکٹس میں شروع ہے. گانچے میں پرسوں سے سٹارٹ ہے، سکردو میں بھی، کھلتی میں بھی، نگر میں. اور پہلی سب سے بڑی خبر آپ کو میں یہ دوں کہ دیامر سے پہلی دفعہ ٹیم آئی ہے 7 ڈیز کے لیے آئس ہاکی کے لیے. تو وہ ان کا، چونکہ وہاں ہم نے کوشش کی تھی رنک بنانے کی، لیکن وہاں ہمیں کوئی موزوں جگہ نہیں ملی اور فوری طور پہ کرنا ممکن نہیں رہا. تو ٹیم سلیکٹ کر کے جو اچھے لڑکے جو اس سے تھوڑا سا اورینٹڈ پہلے سے تھے، ان کو اس وقت وہ گوری کوٹ میں اس وقت انڈر ٹریننگ ہے، اور گوری کوٹ میں دیامر کی ٹیم باقاعدہ آئس ہاکی میں ٹریننگ لے رہی ہے. تو 10 کی انشاءاللہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی نمائندگی اس میں کریں گے، روایتی کھیلوں میں بھی اور آئس اینڈ سنو میں بھی. ہاں، پھر یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ ادھر ہے، تو اگلے سال یہ ہوگا ایک قسم کا فائنل ہے، جو ڈسٹرکوں کا فائنل ہے. ڈسٹرکوں میں جو گیمز ہو رہی ہیں وہاں کی جو فائنلسٹ ٹیم ہوگی وہ اس میں شرکت کرے گی. تو اگلے سال اس کو ہم روٹیشن پہ چلائیں گے. ممکن ہے اگلے سال ہم سکردو میں کروائیں، یا کھلتی میں کروائیں، یا بابو سر میں، دیامر میں کروائیں، تو وہ اگلے سال کریں گے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سال جس طرح ہم نے عطا آباد ڈیولپ کیا ہے، اگلے سال کوئی اور جگہ ڈیولپ کریں گے، اگلے سال پھر کوئی اور جگہ ڈیولپ کریں گے، اور وہاں لوکل کمیونٹی کو حوالے کریں گے. تو جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، گورنمنٹ نے جو پیسہ لگایا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا، پیچھے کمیونٹی اس کو چلاتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.